بیٹا خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے اور میرے ساتھ مرکز کے مطابق انجیلی بیان اس کا 10واں باب اور 46 آیت سے ہم اس کی 52 آیت تک مارک چیپٹر 10 ورس 46 to 52 آیت میں لکھا ہے، اور وہ یرو میں آئے اور جب وہ اور اس کے شاگرد ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی۔ اونچی آواز میں کیا لکھا ہے؟ اونچی آواز میں، اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمئی کا بیٹا برتمئی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سن کر کے یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے کھڑے ہو کر اسے بلاؤ، بس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا، خاطر جمع رکھ، کیا کر؟ خاطر اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اندھے نے اس سے کہا، اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ فی الفور بینا ہو گیا اور راہ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے گا آمین۔ ہم معجزوں کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہم نے پچھلے اتوار ایک اندھے پر بات کی، بیت صدا کا اندھا۔ کس پر بات کی ہم نے؟ اور ہم نے جانا کہ کس طرح ہم اپنی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، آمین۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے یرو کی راہ کا اندھا، اور ہم آج اس میں سے اپنے ایمان کے لیے 5 باتیں سیکھیں گے۔ کتنی؟ 5 باتیں۔ اس اندھے کے معجزے کے اندر ایمانداروں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے 5 باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو اور ہماری روحانی ترقی کا باعث بن سکتی ہیں، آمین۔ ہم نے کئی دفعہ اس معجزے کو پڑھا، سنا، اور ہو سکتا ہے خدا نے ہمیں کلام سننے کا بھی فضل دیا ہو۔ تو ہم جب اس معجزے کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ معجزہ جو ہے ورس ٹو ورس ہم چلیں گے، اس لیے بائبل مقدس کو کھلا رہنے دیجیے تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ تو 40 آیت شروع ہوتی ہے، وہ یرو میں آئے۔ کہاں سے؟ بولیے، وہ یرو میں آئے۔ اب یرو جو ہے، یہ پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر پہلی دفعہ اس وقت آیا جب بنی اسرائیل جو تھا یردن پار کرنا تھا۔ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ اور جو سامنے کا علاقہ تھا وہ کون سا تھا؟ یرو کا علاقہ۔ کیا تھا؟ جب اس شہر کو فتح کر لیا گیا، یہ شہر کئی دفعہ اسرائیل نے فتح کیا۔ کیا کیا؟ یہ شہر کئی دفعہ اسرائیل نے فتح کیا۔ موسیٰ کی قیادت کے اندر بھی اس کو فتح کیا گیا، پھر یشوع کی قیادت کے اندر بھی اس کو فتح کیا گیا، اور کلام مقدس میں ہمیں بہت سے کریکٹر، بہت سے کردار ہمیں نظر آتے ہیں جو ان کا تعلق یرو سے تھا، جن میں ایک بہت بڑا نام کس کا تھا؟ راہب کا۔ کس کا؟ جس کا ذکر ہمیں یسوع کے نسب نامے میں بھی نظر آتا ہے۔ پھر اس شہر کو جب تباہ کر دیا گیا تھا تو پہلا سلاطین اس کا 16 باب اور 34 آیت ذرا پڑھیے۔ صرف ایک ورس ہم پڑھیں گے، پھر ہم اس معجزے کی جانب بڑھیں گے۔ ایک ورس کے بعد ہم اس معجزے پر میں بات کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا یرو کو ہم دیکھ لیں۔ پہلا سلاطین اس کا 16 باب اور 34 آیت۔
ایک شخص کا ہمیں ذکر ملتا ہے جس نے کیا کیا؟ یرو کو کیا کیا؟ یعنی جب اسے ڈھا دیا گیا تھا، اسے مکمل طور پر جو تھا وہ تباہ کر دیا گیا تھا، تو خدا کے بندہ نے اس کے لیے الفاظ بولے تھے کہ جو کوئی اسے تعمیر کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ذرا پڑھیے گا. جب اس نے اس کی بنیاد ڈالی، اس کا پہلوٹا بیٹا ابرام مرا. کیا ہوا؟ کیونکہ خدا کے خادم نے کہا تھا جو کوئی اس کی بنیاد ڈالے گا وہ اپنے پہلوٹے کو کھو دے گا. کیا کرے گا؟ اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد جو کوئی اس کی. بالکل ایسا ہی ہوا. پھر ایک شخص نے جس کا نام ہم دیکھتے ہیں، اس نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا، اور جب دوبارہ تعمیر کیا تو پھر اسی طرح ہوا. جب اس نے بنیاد ڈالی اس کا پہلوٹا بیٹا مر گیا. لیکن پھر بھی باز نہیں آیا. آگے پڑھو. جب اس کے پھاٹک لگائے اور اس کا سب سے چھوٹا بیٹا. اب ذرا غور کیجئے، شہر کو جب دوبارہ تعمیر کیا گیا تو پھر جو نبی نے الفاظ کہے تھے، مرد خدا نے الفاظ کہے تھے کہ جو کوئی شہر کو تعمیر کرے گا وہ اپنے پہلوٹے اور چھوٹے بیٹے کو کھو دے گا. کیا کرے گا؟ اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے پہلوٹا بھی کھو دیا اور چھوٹا بھی کھو دیا، کیونکہ نبی نے یہ الفاظ کہے تھے. اب بائبل مقدس میں یرو کی بابت اگر پڑھیں تو یرو جو تھا یہ مرد خدا لشا جب اپنی برکت کو حاصل کرنے کو تھا تو ایلیا کے آخری وزٹ میں بھی یرو کا ذکر ہے. نئے عہد نامہ میں آئیں تو نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح نے بتایا کہ ایک نیک سامری جو تھا وہ یرو کی راہ پر کیا تھا؟ ایک شخص کو سنبھالتا ہے. آمین. کیا کرتا ہے؟ جسے ڈاکوؤں نے. پھر یہ شہر جو تھا کس کا بھی شہر تھا؟ زکئی کا. کس کا؟ آپ کو پتا جب زکئی یسوع یرو جا رہا تھا تو زکئی کیا کرنا چاہتا تھا؟ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا. بولے کیا کرنا چاہتا تھا؟ تو پھر ایسا ہی ہوا. پھر یسوع یرو میں اس کے گھر گیا. یرو کے اندر جو ہے نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی باتیں موجود ہیں. لیکن آئیے ہم آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. بہت کچھ اس میں کہا جا سکتا ہے لیکن ہم عنوان کی طرف بڑھتے ہیں. تو کلام مقدس میں ہمیں 46 آیت میں ہمیں ذکر ملتا ہے ایک اندھے کا. 46 آیت کو دوبارہ پڑھیے. کیا لکھا ہے؟ اور وہ یرو میں آئے، اور جب اس کے شاگرد اور ایک بڑی بھیڑ یرو سے نکلتی تھی تو تمئی کا بیٹا برتمئی اندھا فقیر راہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. کیا تھا؟ اونچی آواز میں، راہ کے کنارے. اور یہ سن کر کے یسوع ناصری ہے چلا چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد، اے یسوع مجھ پر رحم کر. کیا کہنے لگا؟ کیسے کہنے لگا؟ آپ بھی تھوڑا چلائیں خدا کی حضوری میں. کیا کہنے لگا؟ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. چلا چلا کر کہنے لگا. پہلی بات ہمیں جو ایمان کی تقویت کے لیے ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو اندھا برتمئی ہے یہ ہر روز روٹین کے ساتھ آتا اور اس راہ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسے لوگ بٹھا دیتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بیکاری ہے، یہ بھیک مانگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بیکاری ہے اور نہ جانے کتنے عرصے سے صلاح کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. وہ اس کی روٹین یہ ہے کہ وہ آتا اور بھیک مانگتا اور شام کو اپنے گھر چلا جاتا ہے. یہ لوگوں سے مانگتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اے لوگوں کو مانگتا ہے. لوکاں دے کولوں. یہ لوگوں سے مانگنے والا ہے. لیکن جب اس نے یہ سنا کہ کون گزر رہا ہے؟ یسوع ناصری گزر رہا ہے. اس نے پہلا کام کیا اس نے لوگوں سے نظریں ہٹائیں اور یسوع کی طرف لگائیں. بولے کیا پہلا کام کیا؟ آپ کی ایمان کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ لوگوں سے نظریں ہٹائیں اور یسوع کی طرف لگائیں. پہلا سٹیپ کیا؟ لوگوں سے نظریں ہٹائیں. اور
کیونکہ اس کو سمجھ لگ گیا کہ لوگوں سے تو میں کئی سالوں سے مانگ رہا ہوں لیکن میری لوکیشن نہیں بدلی, میرا جگہ نہیں بدلی, میں اندھے کا اندھا ہوں, میں روز بھیک مانگنے والا ہوں. اور یاد رکھیے چرچ اس وقت بیکاری ہوتا ہے کہ آج کئی چرچ بیکاری چرچ نے وہ مانگتے ہی رہندے نے. کی کردے نے؟ وہ یسو نہیں پاندے, اس تو بیکاری نے کی نے انہوں نے صرف خادماں دے اتھے نظرہ رکھیا نے. اچھی بات آپ خادموں سے دعا کرائیں, پر جب یسو ہے تو فائدہ اٹھائیں اس کا. بیکاری ہیں ہر اتوار, کیا ہے لسٹیں ہیں, کیا ہے انہوں سمجھ لگ گئی کہ لوگ دین گے تے میں بیکاری دا بیکاری رواں گا. کی رواں گا؟ لوگ دیں گے, اگر یسو دے گا تو پھر وہ میری لوکیشن بھی بدل دے گا, میرا سٹیٹس بھی بدل دے گا. ہیلیلویا, آمین. کئی آج چرچ بیکاری بنے ہوئے ہیں. او بیکاری راج بیٹھا, یہ گرجیاں بیکاریاں نہ پڑیا ہوا ہے, کیونکہ لوگ اپنی ایکچوئل نیڈ کو نہیں جانتے, حقیقی نیڈ کو نہیں جانتے, ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. لوگ اپنی حقیقی نیڈ کو نہیں جانتے, اس لیے وہ بیکاری بنے ہوئے ہیں. وہ بیکاریوں والی زندگی گزارتے ہیں. وہ صرف ساری زندگی مانگتے رہے ہیں, مانگتے رہے ہیں, مانگتے رہے ہیں. کبھی انہوں نے فیل نہیں کیا کہ ہماری روحانی زندگی چینج ہونی چاہیے, ہمارا رویہ چینج ہونا چاہیے, ہماری گفتگو چینج ہونی چاہیے, ہمارا سٹیٹس چینج ہونا چاہیے. جب اس کو سمجھ لگ گئی کہ لوگ جو ہیں وہ بھیک دے سکتے ہیں پر میری آنکھیں نہیں کھول سکتے ہیں, کیا لوگ آپ کو شفا دے سکتے ہیں پر زندگی یسوع دے سکتا ہے. ہیلیلویا, اور ہمیشہ کی زندگی یسوع دینے آیا ہے. ہیلیلویا. تے پہلی گل ایسی موضوع دے سانو نظر آندی ہے کی ہے, انہیں بڑے سال ایس راہ چ بہ کے نا تے لوکاں کولوں ہی مانگدا رہا. کی کردا رہا؟ پر جدوں انہوں سمجھ لگ گئی کہ آج کون گزر رہا ہے, اس نے سنا کہ یسوع ناصری اس راہ سے گزر رہا ہے تو اس نے فائدہ اٹھایا. ہم کئی دفعہ یسوع چرچ میں ہوتا ہے پر ہم پھر بھی صرف لوگوں کو دیکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں, یاد رکھیے وہ کبھی روحانی طور پر بنائی حاصل نہیں کرتے. جو لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کرتے. جو لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی شفا حاصل نہیں کرتے. جو لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کا روحانی سٹیٹس نہیں بدلتا. وہ روٹین کے ساتھ ہی روٹین والی زندگی کاٹتے رہتے ہیں. وہ چرچ آتے ہیں, یہ بھی راہ کے کنارے بیٹھا تھا اور آتا تھا اور صبح ہوتی شام ہوتی روٹین کے ساتھ کئی سالوں سے جو ہیں وہ چرچ آ رہے ہیں اور روٹین کے ساتھ آ رہے ہیں, ریگولر آ رہے ہیں, پر ان کی زندگیوں کے اندر اس لیے کام نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف لوگوں کو دیکھتے رہے ہیں. کیا کرتے رہے ہیں؟ تو اس نے پہلا سٹیپ کیا کیا, اس نے انہیں کہ ہن یسوع وے تے ہن لوکاں ول نہیں ویکھنا. کی نہیں کرنا؟ ہن کدے ول ویکھنا ہے؟ یسوع والی ویکھنا ہے. آمین. تو پہلے ایمان کا سٹیپ یہ ہے, لوگوں سے نظریں ہٹائیں اور یسوع کی طرف لگائیں. ہیلیلویا. بولے کیا ہے؟ اونچی آواز میں, لوگوں سے نظریں ہٹائیں اور یسوع کی طرف لگائیں. بولے ہیلیلویا. سیکنڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے دوسرا کام کیا کیا, دوسری ایمان والی جو ہمارے لیے بات ہے. لکھا ہے 47 آیت کہتی ہے جب اس نے یہ جان لیا کہ یسوع ناصری ہے تو لکھا ہے وہ زور زور سے چلانے لگا. کیا کرنے لگا؟ زور زور سے. دوسرا کام کیا ہے؟ وہ خاموش نہ رہا لوگوں کے ڈانٹنے کے باوجود بھی. دوسرا کام کیا؟ وہ لوگوں کے ڈانٹنے کے باوجود بھی خاموش نہ رہا, وہ زور زور سے چلایا. آج جو لوگ یسوع کی موجودگی میں خاموش رہتے ہیں, کیا رہتے ہیں؟ اور جو بولتے نہیں, بڑے زور سے وہ چلایا. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, چلو کئیوں کو تو سمجھ نہیں ہے,
وہ کہتے ہیں جی دل میں دعا کرو. کیا کرو؟ تو دل میں دعا کرنے والے تو خاموش ہوتے ہیں، پر دل سے دعا کرنے والے کبھی خاموش نہیں رہ سکتے. ہاللیلویا. کیونکہ دل میں دعا کرنے والے تو پر دل سے کیا کبھی خاموش نہیں رہتے. جو دل سے دعائیں کرتے ہیں، جو دل سے گاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے، ہمیشہ دل سے گانا ہے، دل سے دعا کرنی ہے. اور جو دل سے دعا کرتے ہیں وہ ڈائس کے اوپر بھی ویسے ہوتے ہیں اور ڈائس کے نیچے بھی ویسے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہی رویہ. اور زندگی میں یہ بات یاد رکھ لیں، جب ہم دعائیا ماحول میں آتے ہیں تو اس ماحول کا خود کو حصہ سمجھے. کیا کریں؟ اس ماحول کا جب ورشپ ہو رہی ہے تو ورشپ کریں. جو دعا ہو رہی ہے، جب کلام سن رہے ہیں تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے دعا نہ کریں، غور سے کلام سنیں. کیونکہ تینوں چیزیں آپ اپنے آپ کو سیپریٹ نہ بنائیں. آج کل کئی ایکسٹرا روحانی ہو جاندے رہے نا. آپ چرچ کے اندر ایک رکن سمجھیں خود کو. کیا سمجھیں؟ آپ اپنی جو روٹین ہے اپنے دل کے مطابق اپنی پرسنل مذبح پر جا کے کریں، اپنے گھر میں کریں. کوئی آپ کو نہیں روکے گا. آپ کا دل کرتا ہے دعا کرنے کو، آپ کا دل کرتا ہے ستائش کرنے کو. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آدھا چرچ ستائش کر رہا ہے اور 4-5 بندے جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں. آپ اس وقت ورشپ کریں. یہ بھی پرستش عبادت کا حصہ ہے. کیا ہے؟ صرف دعا ہی عبادت کا حصہ نہیں ہے. صرف پرستش بھی، کیونکہ تینوں کام ہوں گے. دعا بھی ہوگی، دعا کے ٹائم دعا، پرستش کے ٹائم اور کلام کے ٹائم صرف کلام. تینوں کام. یہ چرچ یہ ایک فرما بیدار، یہ جڑا بندہ پاکڑو دے تابع ہے نا تے روح القدس کدی اونوں باہر نہیں کڈدا. کی نہیں کڈدا؟ کہ وہ اپنا علیحدہ ہی ماحول وچ بیٹھا ہے. اس لیے آپ نے ایک ہی ماحول کے نیچے آنا ہے. وہ ہے جو کوئی بھی شخص یہاں پر لیڈ کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کھڑے ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کی ٹانگ میں درد ہے پھر بھی کھڑے ہو جائیں. ہو سکتا ہے آپ کا فرما بیداری آپ کی زندگی میں معجزے کا باعث بن جائے. کیا ہو جائے؟ اور نمان کوڑی دا تے ہی مسئلہ سی نا. انہوں کیا جا کی کر، انہیں کہا نہیں میں نہیں مار سکتا. تے پھر ہے نہ ماردا تے معجزہ ہوندا. کیونکہ کبھی کبھی آپ کی فرما بیداری میں آپ کا معجزہ چھپا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فرما بیداری میں آپ ایمان سے اسٹیپ اٹھائیں اور پھر خداوند آپ کو قوت دینا شروع کر دے گا. جو قدم ایمان سے اٹھائے جاتے ہیں وہ رزلٹ دیتے ہیں. ہاللیلویا. میں بات کر رہا ہوں، اس نے خاموش نہ رہا. کیا نہ رہا؟ یاد رکھیے، جو لوگ خاموش رہیں گے یسوع کی موجودگی کے اندر وہ کبھی بھی اپنی برکت حاصل نہیں کریں گے. بولیں اونچی بولیں. جڑے خاموش رہندے نے نا وہ کدی بھی روحانی ترقی نہیں کردے. اور کدی بھی روحانی توڑ دے اتے زوردار نہیں ہوندے. جو لوگ خاموش ہوتے ہیں، اس لیے خدا کے لوگوں خاموش نہیں رہنا. اس سے سیکھیں. برتمئی نے پہلا کام کیا ہم نے دیکھا کہ اس نے لوگوں سے نظریں ہٹائیں اور یسوع کی طرف لگائیں. اور جس کی نظریں یسوع کی طرف لگ جائیں پھر وہ خاموش نہیں رہتا. ہاللیلویا. پھر وہ لکھا ہے زور سے چلایا. لکھا اسے ڈانٹا گیا. کیا کیا گیا؟ اوے چپ کر جا. او بھگتو بھگت نے جے چپ کر دے جنہ دا لنک جنہ دیا نظراں یسوع والے پاسے لگ جان. ہاللیلویا. انہیں غصہ نہیں کیتا. اج کسے بہن نو کسے دے ہسبینڈ گل کر دے نا تو کہ لے دعا پئی آ، اسے ڈانٹ پڑی. پر وہ کیا ہوا؟ اور جنہ برکتاں لینیاں ہوندیاں نے نا اور لوکاں دیاں گلاں تو یسوع نہیں چھڈ دے. کی ہے؟ او لوکاں دیاں گلاں تو دعا بھی نہیں چھڈ دے اور لوکاں دیاں گلاں تو ایمان بھی نہیں چھڈ دے. او مسیح دے نال چھڑے رہندے نے. انہاں دی مخالفت ہوندی ہے. انہاں دے بارے چ بڑیاں عجیب گلاں کیتیاں جاندیاں نے.
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਤੇ ਖਫਗੀਆਂ ਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ کہ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛਪ ਕਰ ਜਾ, क्योंकि मुबशरे के अंदर जो था ऐसे भिखारियों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी। लेकिन बड़ा पक्का सी है, नहीं छड़िया यस्सू नू चलान तो दुआ करन तो बाज ते लिखा इसको जितना ढांटा गया और जोश से चलाने लगा। क्या करने लगा? और जोर से चलाने लगा। ये नाउम्मीद नहीं हुआ लोगों की बातों से, डिसहार्ड नहीं हुआ लोगों की बातों से, और कलाम ये बयान करता है और जोर से चलाने लगा। क्या करने लगा? और कब तक चलाता रहा? क्योंकि यस्सू इसके पास से गुजर गया। क्या हो गया? तो कईयां नूं क्या आ गया, भाई तेनू शिफा देनी हुंदी तेरे कोलों लंघिया यस्सू है। उसने किसी बात पर ध्यान ना लगाया। और याद रखिए, जो बंदा लोगों की बातों पे ध्यान लगाता है वो यीशु के साथ चल नहीं सकता। क्या है? एक बुजुर्ग खादिम थे, एक दिन ना मैं उन्होंने पिनिया शनिया नू तेल लाया, क्योंकि बुजुर्ग खादमों की खिदमत करने की आदत है। तो कभी भी बुजुर्ग खादम पाकिस्तान में सारे नू पता है, मैं कदी कदी कहना वा कि मेरी बरकत के पिछे राज ही है वे कि मैं बाबियां दी बड़ी इज्जत करना वा। कदी इंज नहीं होया कि उन्होंने घुटन तो बगैर है। मैंने कभी अपनी टाई पैंट कोट नहीं देखा, मैं पकड़ लेता हूँ टांगे, पर बंदा कलाम वाला होए, ड्रामेबाज नहीं, कलाम के खादिम। क्या बाबा जी दसो गल कोई? उन्हें क्या पुत्र जे खुदा दी बादशाही जाना ही तो बोला हो जा। की है खुदा दी ते की हो जा? समझ तेनू किसे कुछ किया ही नहीं, तू किसे का कुछ सुनया ही नहीं है, तेरे कान तक कोई गल पहुंची हुई नहीं है। की है? बोला हो जा, ध्यान ही ना दे। क्योंकि ये शख्स ने भी यही फार्मूला अपनाया और ये सच है। आप कभी मोरल स्टोरीज को पढ़ें। मैं कभी कभी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मोरल स्टोरीज जो लगा लेता हूं जब मैं कभी कभी फ्री होता हूं। इंग्लिश के अंदर जो स्टोरीज होती हैं, मोरल स्टोरीज। तो कुछ साल पहले मैं एक स्टोरीज देख रहा था कि एक दीवार है, क्या है, और उस दीवार के ऊपर लोग जो हैं वो चढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी ऊपर जाता है लोग उसे नीचे से बुलाते हैं कि तू गिर जाएगा और इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है। वो फिर डिसहार्ड होके छोड़ देता है। एक बंदे को बड़ा लोग कहते हैं, वाज़ें देते हैं उसे, अंदर स्नेक्स हैं, इस दीवार के ऊपर तो चढ़ नहीं सकता, यानी वो दीवार पार करना चाहते हैं अंदर से। लेकिन वो शख्स दीवार चढ़ जाता और फिर वो गेट भी खोल देता है। बाद में पता लगता बंदा बोला सी की है, उन्होंने नहीं पता लगा थल्ले की कहते रहे हैं, वो चढ़ता गया। तो जिंदगी के अंदर आप नाकामी की गुफ्तगू सुनेंगे तो कहीं ना कहीं पर आप डिसहार्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आप दिल छोड़ देंगे, आप हार मान लेंगे। इसलिए यीशु को देखिए, वो आपका स्टेटस बदल सकता है। वो एक भिखारी नूं वो चुक सकता की है, एक भिखारी दे रवैये नूं ओदे स्टेटस नूं बदल सकता है। इसने जरा गौर से सुनिए। दूसरी बात हम कर रहे हैं, जल्दी से बढ़ा के बढ़ेंगे। ये खामोश ना रहा, बोले ये चलाता रहा। क्या करता रहा? इसलिए अगर हम जिंदगी में
خدا سے جو کچھ مانگ رہے ہیں، صرف بدنی شفا کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ اپنے بچوں کی بلیسنگ مانگ رہے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آپ نے ڈانٹ پر یعنی دنیا کی بے دلی کی باتوں پر کان نہیں لگانا. آپ نے صرف اپنی دعا پر، اپنے خدا کو پکارنے پر فوکس رکھنا ہے. ہیلیلویا. یسوع نو پکارنا نہیں چھڑنا. کیے تیسری گل، یہ بڑی مزیدار گل ہے. یاد رکھیے گا، جب آپ اپنے ایمان میں قائم رہیں گے اور پکارتے رہیں گے خدا کو، بولیں کیا رہیں گے؟ خدا کو. تو پھر ڈانٹنے والے آپ کے مددگار بن جائیں گے. کیا جی؟ بولیں. ڈانٹنے والے جیڑے کہندے سن نہ خاموش ہو جا، ہن نہ بولی ہیں. لکھا جب یسوع نے بلایا تو وہ اسے کہنے لگے خاطر جمع رکھ، اور اس کو پکڑ کر یسوع کے پاس کون سے لوگ لے کے گئے؟ جیڑے، یعنی ہمیں یہ موضوع میں ملتا ہے کہ ہم اگر لوگوں سے نظریں ہٹائیں، یسوع کی طرف لگائیں، وہی لوگ جو ہماری مخالفت کرتے ہیں وہی ہمارے مددگار بن جاتے ہیں. ہیلیلویا. لیکن فقط کدے ال ویکھنا ہے؟ یسوع ال. اگر یسوع کی طرف دیکھیں گے تو پھر ایسا ہوگا. ڈانٹنے والوں نے جب یسوع نے کہا انہوں بلاؤ، تو کیا ہوا؟ لوگ کہنے لگے خاطر جمع رکھ، یعنی انگلش میں فیتھ پر قائم رہ. کیا رہا ہے؟ تو پہلا ہی مانتے پکا سی. او جسمانی انا ضرور سی پر روحانی انا نہ سی. کی ہے؟ پر روحانی، کیونکہ اس نے جیسے مسیح کو پکارا کیا کہنے لگا؟ ابن داؤد. کیا ہے؟ مجھ پر رحم کر. ابن داؤد پر چلیں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ابن داؤد، یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا ریویلیشن ہے. چلو پھر بھی ان سادہ جی گال کر دینا، کیونکہ پھر میں اس میں کھو گیا نا، پھر 5 باتیں جو ہیں وہ پھر رہ جائیں گی. ابھی ہم تیسری بات کے اوپر ہیں. تو ابن داؤد کا مطلب ہے وہ جو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا، یعنی وہ بادشاہ جو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا. بولے کیا ہے؟ وہ بادشاہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا، ابن داؤد. ٹھیک ہے؟ ابن داؤد وہ جو تخت پر بیٹھے گا، اور یہ اس کو پکار رہا ہے ابن داؤد مجھ پر. بائبل مقدس میں بہت سی جگہوں پہ ابن داؤد استعمال ہوا، لیکن ہم اس کو آگے چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے وہ لوگ جو اسے ڈانٹ رہے تھے. اگر آپ کلام کو چلیں، آیات کو پڑھ لیں، یہاں پر 49 آیت پڑھ لیں. کیا لکھا ہے؟ یسوع نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ سب بولیں. انہیں انہی دیر تک چلانا نہیں چھڑیا جنہی دیر تک یسوع دے کنا چ آواز. کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح نے پہلے اس کی آواز نہیں سنی ہوگی. جو بندہ دل سے پکارے کیا یسوع نہیں سنتا؟ لیکن یسوع پھر بھی گزر گیا. کیا ہو گیا؟ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، وہ ہماری سن تو لیتا ہے پر سانو چیک کرتا ہے اسی ایمان چ مضبوط ہے ویاں کہ نہیں ہیں. وہ کیا اس سے خبر نہیں تھی کشتی میں طوفان تھا، اور وہ کیا ایفرٹ جو کر رہے تھے؟ وہ جسمانی طور پہ، بدنی طور پہ کامل انسان ہوتے ہوئے سویا تھا، پر کامل خدا ہوتے ساری باتوں سے واقف تھا. کیا تھا؟ بولے بولے. کامل انسان ہوتے ہوئے تو، پر بدن میں خدا ہوتے ہوئے ساری باتوں سے بخوبی واقف تھا. کیا تھا؟ بولے بولے. ساری باتوں سے. اس لیے یسوع کو نہیں پتا تھا. کئی لوگ چھو رہے تھے پر رک گیا. کسی نے مجھے چھوا ہے. کیا ہے؟ کہنے لگے یسوع اتنی بڑا ہجوم ہے، اننے لوگ نے، ہر بندہ ہی تینوں ہاتھ لا رہا ہے. کہندا نہیں، ہاتھ تے سارے لا رہے نے، پر کسی نے کوئی وکھڑا ہی چھو لیا ایمان دے نال. ہے آمین. بڑے پکار رہے ہون گے، پر ایدی پکار چ کوئی لہدا ہی گل سی. ہے کی ہے؟ اے کوئی لہدا ہی ایمان دے نال خداوند یسوع نو پکار رہا سی، اور صحیح یسوع دی پہچان کیتی. ابن داؤد مجھ پر
کئی دفعہ ایسے لوگ نے جڑے یسو نو زیادہ تے نہ سن جانتے پر جنہ جانتے سن صحیح جانتے سن. کنانی عورت نے بھی ہے کیا سی, ہے غیر قوم دی سی, آئی یسو کول, میری بیٹی ابن داؤد میری بیٹی پر رحم کر. کیا کر, ہے غیر قوم دی پر یسو نو صحیح سمجھ دی سی. یہ بھی صحیح سمجھتا تھا. کئی اکھاں والے بھی جڑے نال رہ کے بھی نہ سمجھ سکے ابن داؤد کون ہے, پر فرسٹ ملاقات کے اندر ہی سن کر ہی سمجھ گیا. اب لکھا ہے جو لوگ لکھا ہے خاطر جمع رکھ, یسوع کھڑے ہو کر اسے کہا اسے بلاؤ. پس انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ, اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے. کیا ہے؟ اب ڈانٹنے والے مخالفت کرنے والے کیا ہو گئے؟ وہ مددگار بن گئے. بولے اچھی بولو, کون بن گئے؟ ڈانٹنے والے, ددکارنے والے مددگار بن گئے. کب بن گئے؟ آپ اپنے ایمان پر قائم رہے. یسوع جب آپ کو بلاہٹ دے گا نا, پھر آپ کے مددگار بھی ایسے لوگ بنا دے گا. ہیلیلویا. آپ کے ساتھ کھڑے بھی ایسے لوگ کر دے گا کہ جو شاید میں نے جب مجھے یاد ہے جب میں اسکول لائف میں تھا اور میری یسوع سے پرسنلی طور پر اچھا ہے گلا میں بڑے سالاں بعد کرن لگا. انہاں نوں روحانی کسی اور زمرے چ نہیں لینا. میں اپنے وہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو چیزیں ہیں, کیونکہ چرچ میں کلام سنانے کی خادم خدمت کرتا ہے, سٹوریاں سنانا واسطے کھڑا نہیں ہوندا. ٹھیک ہے, میں ڈس کے گیا, میں اتنے گیا, میں جتھے جتھے جانا وا سب نوں پتہ ہے, اور آسمان تے جاواں گا اتنے بھی پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جس کے لیے خدمت کرتے ہیں وہ جانتا ہے ساری باتوں کو. ٹھیک ہے, لیکن ایک سیکنڈ قیمتی ہے, کیونکہ میں انجیل کا خادم ہوں. میں نے سٹاپ نہیں بدلنے ہوتے, میں روم میں تیاری کر کے آتا ہوں, اس لیے میرے لیے وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے. میں ساتھ گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہوں, مجھے فکر ہوتی ہے کہ میں دیانتداری کے ساتھ انجیل سنا جاؤں. میری پرسنل 3 دفعہ یسوع سے روبرو ملاقات ہوئی ہے. کتنی دفعہ؟ پہلی دفعہ میری یسوع سے جب ملاقات ہوئی, یہ ایک علیحدہ ایکسپیرینس ہے آپ کی روحانی زندگی کے. ایسے نہیں ہوئی, ایسے ہوئی جیسے پرسنل ہوتی ہے, پرسنل ملاقات ہوئی. تو میں اس وقت 10th ابھی 10ویں کلاس کے اندر تھا اور ہاسٹل میں ایک اسٹوڈنٹ تھا. جب یسوع نے مجھے واضح طور پہ بلایا اور کہا کہ میں نے تجھے اپنے لیے بلایا, اپنے لیے چنا ہے, تو میں اپنے چرچ کے پادری کے پاس چلا گیا, کیونکہ مجھے نیند نہ آئی اس خوشی میں. جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے میری باتوں کو بڑا ہلکا لیا, بڑا لائٹ لیا, اور مجھے ایسے لگا جیسے وہ جوک سمجھ رہا ہے میری باتوں کو. اور اس نے مجھے میرا ماضی یاد کروایا کہ یسوع تیرے نال بھی گل کر سکتا ہے یسوع. لیکن کچھ سالوں کے بعد, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کے پیچھے کیا ہوا, جو واقعات ہوئے. کچھ سالوں کے بعد میں نے اسی شخص کو اپنے علاقوں میں کلام کی خدمت کے لیے اسی خادم کو بلاتے ہوئے دیکھا ہے. ہیلیلویا. کچھ سالوں کے بعد اور بہت سے ایسے لوگ ہیں آپ کی زندگی کے اندر بھی ہیں, اور تم ہی تو دعا والے پاسے لگ گئے ہیں. یہ بولو, اور تینوں کوئی کام نہیں لبا ہے. کئی دفعہ آپ کو ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ یسوع کو پکاریے, کیونکہ جب آپ کو یسوع بلائے گا تو پھر ڈانٹنے والے آپ کے مددگار بن جائیں گے. بولے, آپ زندگی میں ناکام ہیں, آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی, آپ جاب لیس ہیں, خدا کو پکارتے رہیے. جڑے کہندے نے نا ویل ہے, انہوں نے آپ سمجھ لگ جائے گی جدو یسوع ہاتھ ودائے گا اپنا. ہیلیلویا, آمین. جدو وہ تیرے واسطے دروازہ کھولے گا, ہے جدو وہ اپنا آسمان تیرے واسطے کھولے گا. ہیلیلویا. پھر وہی مددگار تیرے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ہیلیلویا. اور خدا ایسے لوگوں کو مددگار بنا دیتا ہے جب یسوع آپ کو بلا لیتا ہے. ہیلیلویا. پھر آگے بڑھتے ہیں. چوتھی بات ہمیں نظر آتی ہے,
یہ شخص کو جب یسوع نے بلایا تو ذرا دھیان سے سنیے گا 2-3 باتیں. ان کے پاس ایک خاص قسم کا کپڑا ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ چادر ہوتی تھی، چھوٹا سا کپڑا یہ پہنتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت تھا یہ بلائنڈ ہے. کیا ہے؟ اب کلر کا مجھے نہیں پتا، میں نے اس پر ریسرچ نہیں کی اور میں نے کوشش کی لیکن مجھے نہیں کلر ملا. میں کوشش کی تھی لیکن خدا کرے کہ خدا مجھے ملک سے باہر لے کر جائے. اور میں چاہتا ہوں، اس لیے نہیں چاہتا کہ مجھے ڈالر چاہیے، مجھے لائبریری چاہیے. کیا چاہیے؟ اور میں نے ہمیشہ خداوند سے یہ کہا ہے کہ جب خدا مجھے کسی ملک میں لے گیا میں اچھی اچھی کتابیں لے کے آؤں گا. کیا لے کے آؤں گا؟ پائے منو اپنے کپڑے چھڑ کے آنے پہ جاؤں. کیونکہ پاکستان میں اتنے وسائل نہیں ہیں خادموں کے پاس کہ وہ اچھی لائبریری تک جا سکے. یہ کمی ہے. اردو کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں. اتنے پورا دن کتاب پڑھتے رہو، بندہ اپنی سٹوری کتاب چلے دینا ہے. یہ ہے کئی کتابیں ہیں میں بڑے شوق سے کھولتا ہوں ٹائٹل دیکھ کے، لیکن پرنٹنگ چلیں خیر، ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا نظریہ ہے. لیکن کیونکہ ریسرچ اور جتنے اچھے کتابوں کے رائٹر ہیں وہ باہر جانے کے بعد رائٹر بنے تھے. کیا بنے تھے؟ اور کئی جڑے دولتاں پیچھے پی گئے وہ ہور ویلے ہو گئے. کی ہو گئے؟ کئی ایسے مناد نے انہوں نے خدا نے دروازے کھولے اور ڈالراں دے چکر چ پی گئے، اپنی پہلی بھی خدمت انہیں خراب کر دیتی. پر کئی ایسے لوگ ہیں جو باہر گئے، اسلم زئی جیسے خادم گئے اور وہ کہتے ہیں جب میری لائبریری تک رسائی پہنچی اور کئی کتابوں کے وہ رائٹر بن گئے. اسلم زئی صاحب ایسے خادم، بزرگ خادم اور بڑے خادم ہیں، پر جو ڈالروں کے چکر میں پڑ گئے اور اوڑوں کے چکر میں پڑ گئے، ٹھیک ہے نا، پھر وہ اپنے آپ کو کچھ انہوں نے اور ہی بنا لیا. اب یہ جو چادر تھی یہ خاص قسم کی چادر تھی. کیا تھی؟ جو بلائنڈ لوگ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پھر ان کے پاس سے کٹورا بھی ہوتا تھا، یعنی جب یہ مانگتے تھے تو یہی چادر نیچے بچھاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہی مانگتے تھے. اور اب اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت میں دیکھیں تو وہاں پر جو غیر مسلم تھے ان کو بھی چادریں دی گئی تھی جمعے کے ٹائم، یعنی ایک خاص قسم کی چادر ہوتی تھی. کیونکہ جو بندہ جمعے کے ٹائم اگر روڈ پہ نظر آتا تھا تو اسے شوٹ کر دیا جاتا تھا. تو جو غیر مسیحی ہوتے تھے کسی وہ چادر اپنے اوپر رکھ لیتے تھے، جس بات کی نشانی ہوتی تھی امریکہ کی حکومت سے پہلے کی بات ہے. میں نے اس کی ہسٹوریکل ہسٹری پڑھی ہے. تو وہی سوچ جو تھی یہ تھی. ٹھیک ہے، اتنے ان وردیاں والے پاسے آ جائے. یعنی خاص کام کے ساتھ کیا کر دیا گیا بھٹو صاحب نے، جو ہمارے لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ خاص کام کے ساتھ نا کبھی یہ شروع سے چل رہا ہے، چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں. اندھوں کے ساتھ بھی جوڑ دی گئی تھی، چادر جوڑ دی گئی ان کے ساتھ. اب اس شخص نے جب یسوع نے اسے بلایا اٹھا، اور لکھا ہے اچھل کے اٹھا. کیا ہوا؟ خوشی کے ساتھ اٹھ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا جسے میں پکار رہا ہوں وہ میری بینائی کو ٹھیک کر سکتا ہے. ہیلیلویا. اس لیے جب آپ جس ایمان سے دعا کرتے ہیں اسی ایمان سے اپنی دعاؤں کا جواب بھی ریسیو کیا کریں. کیا کیا کریں؟ دعائیں تو ہم بڑے جوش سے کرتے ہیں، جواب ہم بڑا ٹھل گٹ لاہو کے لینے ہیں. کی کرنے ہیں؟ کی کرنے ہیں؟ خدا نے ساڑی پادی صاحب بڑے احسان سن لی ہیں تے دعاواں اسی رو رو کے تے چلا چلا کے کریے. کی کریے؟ تے پر گواہی تے ایمان دا اظہار اسی پر ٹھیک ہے جی میں خدا نے سہان ہی کر دیتا، انہیں سونی لئی ہے جی میں دعا کر کے خدا تے سہان کیتا سی. لیکن نہیں، یہ شخص لیکن جب اس نے کہا تجھے یسوع بلاتا ہے تو سب سے پہلے یہ خوشی کے ساتھ اچھلا. کیا ہوا؟ خوشی کے ساتھ اچھلا. سیکنڈ اس نے اپنا کپڑا پھینک دیا. کیا کر دیا؟ تینے اپنے کٹورے والے بھی دھیان نہیں کیتا. ویکھو بابا راسی کچھ نہ کچھ تے پیا ہی ہوئے گا. کی ہے تے اینو چاہیے سی پہلا کی کردا، ذرا پہلا حساب لاندا کنے ہوئے نے. حساب کی لاندا تے بعد چ یسوع پاسے توڑ. بعد کئی لوگ نے وہ صحاباں دے چکر چ یسوع دی آواز نو نظر انداز کر دیندے نے، اسے تو اپنی برکت نہیں پاندے. کی نہیں کردے؟ کٹورا بھی تھا نا، کٹورے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. پر اس نے کیا کیا؟
اس نے یسوع کی بلاہٹ کو سن لیا کہ تجھے یسوع بلاتا ہے، نہ یہ کٹورے کے چکر میں پڑا، بلکہ وہ جو بلائنڈ والا کپڑا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا یہ اندھا ہے، یہ ایمان سے جب اس نے اپنا کپڑا پھینکا، اور یہ اس ایمان سے چلا تھا کیونکہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں اس کپڑے کو پھر میرے اوپر نہیں رہنے دے گا، یہ میری حالت کو بدل دے گا، میرے سٹیٹس کو بدل دے گا، میری زندگی کو بدل دے گا۔ اب میں بلائنڈ نہیں ہوں، وہ جو مجھے بلا رہا ہے اب مجھے اس کپڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کس ایمان کے ساتھ گیا ہے تے جڑے سکیاں دے چکر چی رہندے نے نا، وہ پھر یسوع چھڈ دیندے جے کی ہے۔ کئی یہودا پی گیا نا، سکیاں چ پی گیا نا، تے پھر یسوع چھڈ دیتا، کی کر دیتا یسوع۔ تے کی گل ہے، یسوع نہ رہن والے بھوکے رہ گئے سن؟ آپ ایمان رکھیے، خداوند یسوع معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، ہاللیلویہ۔ اور اس نے ہر حالات میں، ہر حالت میں ہمارا بندوبست کیا ہوا ہے۔ کیا ہے بولے؟ ہر حالت میں، ہر حالات میں اس نے ہمارا بندوبست کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندوبست کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اس تک رسائی کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کے لیے؟ اس برکت تک۔ تو چوتھی بات ہمیں جو نظر آتی ہے وہ ہے کہ اس نے اپنا کپڑا پھینک دیا۔ کیا کر دیا؟ جب ہمیں یسوع بلائے تو اپنے ماضی سے نکل جائیے۔ آپ ماضی میں کیا تھے، میں ماضی میں کیا تھا، چھوڑے اس بات کو، آگے دیکھیے جس کے لیے یسوع ہمیں بلا رہا ہے۔ آمین۔ ماضی نو چھڈ کے فیوچر وال ویکھیے، نے کی ویکھیا؟ ماضی میں یہ کیا تھا؟ مانگنے والا، بیکاری تھا، اور ایک بڑی مزیدار گل ہے، یسوع کسی نو بیکاری نہ جے رہن دیندا۔ بندہ دلوں یسوع دا دیوانہ ہو جائے نا، کی ہو جائے تے پھر وہ بیکاری، پھر وہ معجزے ساری زندگی عجیب طور تے کردا ہے، ہاللیلویہ، آمین۔ اور یاد رکھیے وہ بیکاری آج بھی وہ بیکاری ہیں جو سکوں کے لیے یسوع چھوڑ دیتے ہیں، وہ بیکاری رہتے ہیں۔ کیا ہے؟ پر جو یسوع کو اپنا لیتے ہیں پھر دنیا کی چیزیں ان کے قدموں کے نیچے ہوتی ہیں، ہاللیلویہ۔ بولیں، جڑے یسوع چھڈ کے دیہاڑیاں لاندے نے انہاں دی کدی نہ جے پوری پیندی، کی ہے؟ انہاں دی میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میں نے اپنی خدمت کے دوران وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑا تھوڑا کماتے ہیں لیکن خدا نے انہیں برکت پر برکت دی ہے۔ میں نے اپنی خدمت کے دوران دو طرح کے لوگ دیکھے ہیں۔ میں نے اپنی خدمت کے دوران وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو خدا کے ساتھ فراڈیاں کرتے رہے ہیں اور زندگی کے اندر وہ ساری زندگی بیکاری رہے ہیں، اور میں نے وہ بھی لوگ دیکھے ہیں جو تھوڑا کمانے کے بعد جو ہے باقاعدگی سے خدا کا حصہ دے کے اپنی برکتوں کے حصے دار بنتے رہے ہیں۔ آمین۔ میں آپ کے سامنے، آپ کے محلے، آپ کے علاقے، آپ کے شہر میں ایسے نام لے سکتا ہوں جن کو میں پرسنل جانتا ہوں۔ میں پرسنل ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 70-80 ہزار لے کے بھی بیکاری ہے، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 25-30 ہزار لے کر بھی ذہنی طور پر بھی مالدار ہے، روحانی طور پر بھی مالدار ہے، ہاللیلویہ۔ ذہنی غریب بھی نہیں تے روحانی غریب بھی نہیں، کی ہے؟ ہاں، دونوں طور پہ کہنے کا مطلب ہے مالدار ہے، ہاللیلویہ۔ روحانی بھی اس لیے اس شخص نے جو چوتھا بڑا سٹیپ اٹھایا وہ یہ تھا، اس نے نہ کٹوڑے کو پرواہ کی، اپنا کپڑا پھینکا، اپنے ماضی سے نکلا، ایمان کا اس نے قدم اٹھایا اور ایمان سے چلا کہ اب مجھے یہ بلائنڈ والے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یسوع اب میری آنکھیں کھولنے والا ہے، ہاللیلویہ۔ اور پانچویں بات ذرا آئیے اسی مرکز کے انجیلی بیان کی آگے پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ 50 آیت میں پڑھ رہا تھا، اٹھ وہ تجھے بلاتا ہے، اور وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ ہم کیا سیکھ رہے تھے؟ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے۔ پھر 51، یسوع نے اس سے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کیا ہے؟
کہ میں تیرے لیے کروں، تو کیا چاہتا ہے کہ میں؟ اندھے نے اس سے کہا اے ربونی، یہ کہ میں بینا ہو جاؤں۔ کیا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے۔ اچھا، میں جب کبھی کبھی کلام پڑھتا ہوں، میں جہاں آ کے ذرا تھوڑا سا ویسے ہی پڑھتے پڑھتے، یسوع نے کبھی نہیں کہا میں نے تجھے اچھا کیا۔ کیا کہتا ہے؟ تیرے، یعنی کبھی میں جب بھی اکثر اس لفظ کو پڑھتا ہوں تو اس جگہ پہ آ کے میں رک جاتا ہوں اپنی پرسنل اسٹڈی کے اندر۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا میں پھر رک گیا، رات کو بھی میں بڑا غور و خوض کر رہا تھا اس بات کے اوپر، فکر کہ یاد رکھیے گا یسوع نے ہمیشہ یہ نہیں کہا کہ میں نے اچھا کیا۔ کیا کیا؟ ایتھے دیکھو ہے یسوع دے نام دے اوتے کام کرنا، کہتے ہیں میں ٹھیک کیتا ہے۔ کی کہتا ہے؟ اے میری دعا نال ہویا ہے۔ کی ہے؟ لیکن یسوع کیا کمال ہے، جہاں تیرے ایمان نے، تو اگر اچھا ہوا ہے تو کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اپنے ایمان کی وجہ سے۔ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اب یسوع کے پاس جب آ گیا یسوع کے پاس، یسوع نے اس سے سوال کیا تو کیا چاہتا ہے؟ کیا سوال کیا؟ اب اس کے سامنے جو کچھ اس نے یسوع سے مانگا وہ بھی بڑا حیران کن ہے۔ اس نے یسوع سے کہا کہ میں بینا ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ اب اس نے یسوع سے وہی مانگا جو یسوع چاہتا تھا۔ کیا ہے؟ بولے۔ یہ فکرہ شاید آپ ابھی سمجھ نہیں پا رہے۔ اس نے یسوع سے، کبھی کبھی ہم یسوع سے وہ مانگتے ہیں جو یسوع نہیں چاہتا۔ کیا ہے؟ یسوع کرنے کیا آیا تھا؟ کلام میں کیا یونا کو، جب یوحنا کے شاگردوں نے کہا کیا تو ہے یا ہم کسی، تو کیا پیغام دیا جا اس کو؟ کیا ہے؟ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، گنگے بولتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں۔ اب یسوع کیا چاہتا ہے؟ یسوع چاہتا یہ تھا کہ یہ دیکھنا شروع کرے۔ کیا کرے؟ آج ہم کبھی کبھی یسوع جو چاہتا ہے وہ نہیں مانگتے۔ آج چرچ ایسے بیکاریوں سے بڑا پڑا ہے جو صرف دنیا کی چیزیں چرچ میں آ کے مانگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لیکن وہ کبھی خدا سے نہیں کہتے مجھے آسمانی چیزیں دکھا۔ کیا کر؟ یسوع کیا چاہتا ہے؟ یسوع یہ نہیں چاہتا، یسوع یہ چاہتا ہے میں اور آپ روحانی طور پر دیکھنے والے بن جائیں۔ ہیلیلویا۔ یسوع کیا چاہتا ہے؟ یسوع اپنی پہلی بادشاہی کے اندر ہمیں گاڑیاں دینے کے لیے نہیں آیا تھا، ہمیں بنگلے دینے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ ہمیں آسمانی شہری بنانے کے لیے آیا تھا، ہمیں نجات دینے کے لیے آیا تھا۔ آمین۔ نجات دا تعلق بھوک نال نجے کی ہے، نجات کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں ہے۔ کیا بولے؟ اتنے کوئی ایماندار بندہ تھوڑا جب بیمار ہو جائے، یہی جدون نے بھی یہی سوال کیا نا، جب اسے کہا گیا اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، کہا زبردست سورما خدا تیرے ساتھ ہے، کہندہ خدا نہ آلے تے ہی کٹ کیوں کھانے ہیں؟ کی کہندہ ہے نا، جڑا مرضی سانو کٹ جاندہ ہے خدا نہ آلے۔ وہ بھی یہی ملٹیلٹی رکھتا تھا، پر یاد رکھیے یسوع زمین پر جب آیا تو یسوع یہ ملٹیلٹی لے کر نہیں آیا۔ یسوع کیا چاہتا ہے؟ یسوع یہ چاہتا ہے کہ تو زمینی چیزوں سے نظریں ہٹا اور آسمانی چیزیں دیکھنا شروع کر دے۔ آمین۔ یسوع نو سٹیفنس دی کوٹ نہ کوئی سروکار نہ سی۔ آپ حیران ہوں گے، پتھر پہ رہے نے، کی کہہ رہے نے؟ پنجابی چ کہندے نے روڑے پہ رہے نے، پر وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اوپر دیکھ رہا ہے، یسوع کو دیکھ رہا ہے۔ کیا یسوع نہیں دیکھ رہا اسے پتھر پڑ رہے ہیں؟ یسوع کو نہیں پتا، پر یسوع کیا دیکھ رہا تھا؟ یسوع یہ دیکھ رہا تھا یہ اب میرے پاس آنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔
اچھی کشتی لڑ کے آ رہا ہے، اچھے ایمان پہ قائم ہے۔ یسوع کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ یسوع یہ نہیں دیکھنا چاہتا خداوند ہماری ٹانگ میں بڑی درد ہے، یسوع یہ دیکھنا چاہتا ہے ہم مسیح کے ساتھ وفادار کتنے ہیں۔ ہیلیلویا۔ اس لیے اس نے وہی مانگا جو یسوع چاہتا تھا۔ کیا تھا؟ ہاں، باقی نعمتیں خدا دے گا۔ شاگردوں نے بھی اس سے کہا ہم تیرے پیچھے آئے ہیں سب کچھ چھوڑ کے، کیا کر کے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع نے کیا پہلی گل تسی حالے تک کچھ نہیں چھڑیا۔ کی نہیں کیتا؟ تسی حالے تک شگرد کیا کی گل ہوئی، انہوں واقعی نہیں چھڑیا، اس تو تے واپس توڑ گئے سن، پر جدو واقعی چھڑ کے آئے یسوع دے جی اٹھن تو بعد ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے جو شخص یسوع کو اپنا مال نہیں دے سکتا نا، وہ یسوع کو کبھی اپنی جان بھی نہیں دے سکتا۔ بولے جڑا یسوع نو اپنا، اور جنی دیر تک انہوں نے اپنا بعد میں وہ دیکھ آئے نا زمینیں لے کے ساری چیزیں لے کے، اس لیے یاد رکھیے گا جو یسوع کو اپنا مال نہیں دے سکتا یسوع کو اپنی جان، جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ یسوع نے کہا تسی حالے چھڑ کے نہیں آئے، واقعی بعد میں وہ چھوڑ کے آئے، اور بعد میں انہوں نے پھر الٹی سولیاں چڑھ گئے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یسوع کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمیں لوگ ذلیل کرتے ہیں، لوگ ہمیں مارتے ہیں، لوگ ہم پر تھوکتے ہیں، لوگ ہمیں برا کہتے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ لگ گئی یسوع کو اس سے غرض ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ ہیلیلویا۔ اس لیے اس کو سمجھ لگ گئی، پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو کیا کہنے لگا؟ میں بھی نہ ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے آج جب یسوع یہاں پر موجود ہے تو ہم نے 5 باتیں سیکھی، ذرا دوبارہ اس کو ریویو کر لیتے ہیں، اس کو ریممبر کے طور پر۔ یہ 5 باتیں ہماری برکت میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ہیلیلویا۔ ہماری روحانی زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ لوگوں سے نظریں ہٹا کے، اونچی بولیے، لوگوں سے نظریں ہٹا کر یسوع دیکھیے، ہجوم نہ دیکھیے، یسوع دیکھیے۔ بولے لوگوں سے نظریں ہٹا کر کیا دیکھیں؟ دوسری بات ہم نے کیا سیکھی؟ خاموش نہ رہیں لوگوں کے ڈانٹنے پر بھی۔ کیا ہے؟ دعا نہ چھوڑیں لوگوں کے برا بھلا کہنے پر بھی۔ تیسری بات ہم نے کیا سیکھی؟ ہاں، جب ہم خدا کو پکاریں گے اور جب وہ ہمیں بلائے گا تو پھر ہمارے ڈانٹنے والے ہمارے مددگار بن جائیں گے، ہمیں برا بھلا کہنے والے ہمارے۔ اور پھر اس نے کیا کر دیا؟ اس نے اپنے ماضی کو بھول کر مستقبل کی طرف دیکھ لیا۔ کیا کر لیا اس نے؟ ہم اپنے ماضی سے نکلیں اور اپنے مستقبل کی طرف دیکھیں۔ آمین۔ اور پھر یسوع جو چاہتا ہے وہ دیکھیں، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ ہیلیلویا۔ ہم وہ کبھی کبھی ہم یسوع سے وہی کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ خدا کی چاہت کے خلاف ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ آئیے اپنی آنکھوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بند کیجئے اور بیٹھے بیٹھے بند کیجئے۔ ہم